بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تکالیف، مشکلیں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے۔ آپ نے ٹائٹل میں یا تھم نیل پر عبارت پڑھی ہے کہ ایک دفعہ میں قرآن حکیم کے ایک قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بڑے جھگڑے سے بچ گیا۔ سٹوری کو یوں ہے کہ ایک دفعہ میں نے گاڑی خریدی اور میرے پاس یکمشت رقم ادا کرنے کا انتظام نہیں تھا، تو انسٹالمنٹ پہ ہمارا معاہدہ ہوا اور یہ طے پایا کہ میں 2 سال کے اندر اندر گاڑی کی تمام رقم ادا کر دوں گا۔ تو وہ میں ادا کرتا رہا۔ جنہوں نے گاڑی بیچی تھی ان کے تقاضے کے مطابق کبھی انہیں 5,000 روپیہ ضرورت ہوتا تو میں دے دیتا، کبھی انہیں 2,000 ضرورت پڑتا تو اس کی ادائیگی میں کر دیتا، کبھی وہ پیسے میرے پاس ہوتے تو 20,000 بھی ان تک رقم پہنچ جاتی، کسی مہینے 15,000۔ تو یوں ہمارے درمیان یہ سلسلہ جاری رہا۔ دلچسپ اور پریشانی والا موڑ اس وقت آیا جس وقت میں نے 2 سال سے پہلے ہی، یعنی کہ 2 سال کی متعین جو مدت تھی اس کے پورا ہونے سے پہلے رقم پوری کر دی۔ رقم جب پوری ہو گئی تو اس سے اگلے منتھ مجھے ایک میسج موصول ہوا کہ شاہ صاحب چند دنوں بعد یکم آ رہی ہے تو آپ نے 25,000 روپیہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں نے شادی پہ جانا ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میں نے کہا پیسے تو سارے ان کو پہنچ گئے ہیں لیکن یہ مزید تقاضا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے فون کیا کہ آپ تشریف لائیں، وہ آئے میرے پاس۔ میں نے کہا جی پیسے تو پورے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پیسے نہیں پورے ہوئے، پیسے آپ کے ابھی رہتے ہیں، بلکہ آپ کے 30-40 ہزار روپیہ رہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی نہیں، پیسے مکمل ہو گئے ہیں، میں نے ساری رقم دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو میں لکھتا رہا ہوں اور میں نے حساب کیا کہ آپ کے پیسے مکمل نہیں ہوئے۔ اب گاڈ نوز بیٹر وہ لکھتے رہے یا نہیں لکھتے رہے مجھے نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا جی آپ گھر جائیں اور حساب کتاب چیک کریں اور دوبارہ میرے سے رابطہ کریں۔ شام کو انہوں نے دوبارہ فون کیا کہ بھائی پیسے رہتے ہیں آپ کے اور پیسے آپ نے دینے ہیں، 30-40 ہزار روپے رہتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 30,000 رہتا ہے یا 40,000، ایک رقم نہیں، انہوں نے کہا کہ 30-40 ہزار رہتا ہے۔ میں نے کہا جی یا 30 رہتا ہے یا 40 رہتا ہے، جتنا رہتا ہے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی پیسے رہتے ہیں آپ بھیجیں۔ معاملہ خراب ہو گیا، جھگڑے تک نوبت پہنچائی۔ یعنی ایک ساکھ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ایک بندہ مسجد میں خدمت کر رہا ہو تو بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے۔ جو امام ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، اس کی عزت تمام محلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور تمام برادری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں، اور اس کی عزت پہ حرف آئے تو تمام محلے پہ حرف آ سکتا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوا کہ محلہ بھی اپنا ہے، بندہ بھی محلے کے اندر رہنے والا ہے۔ تو میں نے انہیں بلایا، تو میں جب ان کو رقم دیتا رہتا تھا، جو میں نے ان کو رقم دی تو وہ بالکل جو ہے نا غیر ارادی طور پہ میں رجسٹر کے اوپر نا لکھتا رہا۔ مثال کے طور پہ پہلی دفعہ جب ان کو میں نے پیسے دیے تو میں نے لکھا جی 10,000 روپے۔ انہوں نے اس رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سبزی والے کھوکھے کے پاس گراؤنڈ میں نے انہیں ظہر کی نماز کے بعد 3:15 پر یا 2:15 پر اتنے رقم دیے، اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ان کا موڈ ایسا تھا، یعنی کہ پوری ڈسکرپشن میں ساتھ تحریر کرتا رہا۔ اور مثلا دوسری دفعہ جب انہوں نے پیسے لیے تو وہ میں نے ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ ویسے ایک غیر ارادی طور پہ دلچسپی کے لیے اللہ پاک نے یہ کام مجھ سے کرایا۔ یہ 5,000 روپیہ انہوں نے لیا جی، اور یہ انہوں نے فلاں لڑکا میرے پاس بھیجا تھا اور اس لڑکے نے پیسے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ آپ کے پیسے پہنچ گئے ہیں۔ پھر جی انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے 10,000 روپے لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ آپ نے مجھے لیمو پانی پلانا ہے، تو میں نے انہیں لیمو پانی پلایا تھا، تو اس کی بھی تعریف انہوں نے کی تھی کہ بڑا اچھا پانی، ٹھنڈا پانی پیا آپ سے۔ اچھا ایک دفعہ لکھا میں نے کہ 10,000 روپے میں نے ان کو دیے، وقت یہ تھا، تاریخ یہ تھی، موسم ایسا تھا، اور اس وقت یا اس دن انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آج میں نے آپ سے ٹھنڈا پانی پینا ہے، تو برف والا پانی میں نے انہیں پلایا تھا۔ تو جتنی دفعہ میں نے پیسوں کی ادائیگی کی اتنی دفعہ میں نے ساتھ وضاحتی نوٹ بھی لکھا، اور سارے پیسے جس وقت لکھے
اتفاق سے مکمل جو ہے وہ ڈیٹیلز میرے پاس موجود تھی۔ تو شام کو دوبارہ ان کو میں نے بلایا دوسرے دن، اور میں نے ان کا بیٹھتے ہیں، بیٹھے چائے شائے بنائی ان کے لیے۔ میں نے کہا جی یہ میرے پاس تحریر موجود ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ پہلی جو انسٹالمنٹ تھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا یہ پیسے آپ کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ موقع تھا، یہ موسم تھا، یہ آپ کا موڈ تھا، یہ اپنے باتیں۔ ہاں کہتے جی میں نے بالکل، مجھے یاد آ گیا یہ اپنے پیسے دیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے یہ فلاں بندہ بھیجا تھا میرے پاس اور یہ پیسے آپ کو پہنچائے ہیں؟ کہتے جی بالکل پہنچ گئے تھے۔ پھر میں آگے ان کو بتاتا رہا، وہ تسلیم کرتے رہے، میں بتاتا رہا، وہ تسلیم کرتے رہے، میں بتاتا رہا، وہ تسلیم کرتے رہے۔ اینڈ تک تمام انسٹالمنٹس اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا جی ایکسیپٹ کر لی انہوں نے۔ میں نے کہا دل میں کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا جی ان کو جمع کریں۔ انہوں نے موبائل نکالا، کیلکولیٹر کے اوپر جمع کی ساری رقم، تو پوری رقم ان تک پہنچ گئی تھی، اور ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ ہمارے درمیان بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی، اگر آپ نہ لکھتے تو شاید ہمارے درمیان دوستی بھی ختم ہو جاتی اور ایک بڑا شگاف اس محبت میں پڑ جاتا۔ تو وہ جو میں نے آپ کے روبرو بات پیش کرنی تھی، ایک میسج دینا تھا، وہ یہ کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 282 ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تداینتم، پس جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، قرض پر، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرآن حکیم کے ایک ایک قانون کے نفاذ کے بعد امن ہی امن ہے۔ یہ دیکھیں میں نے انون غیر ارادی طور پر، یعنی کہ ویسے ہی اللہ کی توفیق سے لکھتا رہا، اور ہم اتنے بڑے جھگڑے سے بچ گئے، غلط فہمیوں سے بچ گئے۔ تو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو سودا کرنے والے دو بندے ہیں یا فریقین ہیں، بائیں بھی نیک، مشتری بھی دیانتدار، دونوں کی نیت بھی صاف، کریکٹر بھی ٹھیک، لیکن لین دین کے معاملے میں ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ دونوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی دشمنی پڑ گئی۔ کیوں؟ لکھا نہیں تھا، نہ اس نے لکھا تھا نہ اس نے لکھا تھا۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلاٹ خریدنا ہو یا بیچنا ہو، چاہے آپ ایک موبائل کی خرید و فروخت کریں، اس کو لکھیں، اور جو قسط آپ ادا کریں اسے آپ لکھیں، اور جو وصول کرنے والا ہو وہ بھی لکھے۔ تو اندازہ کریں ایک عمل جس وقت قرآن حکیم کا معاشرے میں نافذ ہو جائے تو اتنے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان، سب کانٹیننٹ کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو کتنے جھگڑوں سے محفوظ رکھے اور کتنی برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اس معاشرے کو اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ کردار عطا فرمائے کہ ہم آج بھی پوری دنیا میں بہترین عزت والی قوم ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا فیض، اپنے تجربے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔